بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے اس سال کے ایک تہلکہ انگیز آغاز کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ 2020 کے آغاز میں ہی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ہم نے دیکھی. امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ایران میں. ایک ایران کا پسندیدہ سپہ سالار, ان کا ایک جرنیل, اس کو ہلاک کیا گیا. اور اس کے بعد ہلاک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سوری میرا خیال کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ, خیر اچھا, وہ ہلاک کیا گیا اور اس کے بعد پوری جتنے بھی ایران نیشن ہے وہ غصے کا اظہار انہوں نے کیا اور کافی زیادہ جذباتی ہو گئے, اور یہ کہا گیا کہ ہم امریکہ سے بدلہ ضرور لیں گے. اور کل ایسا ہوا کہ ایران نے امریکی ایئر بیسوں پہ, جو اس کے ایئر بیسز تھے جو عراق کے اندر موجود تھی, وہاں پہ اس نے میزائل داغے اور 80 امریکی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا, اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ہماری طرف سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے. تو جبکہ امریکہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا, جانی نقصان نہیں ہوا, ویسے کوئی تھوڑا بہت چھوٹا موٹا نقصان ہمیں ہوا ہے. تو یہ اس قسم کی صورتحال دونوں ممالک کی طرف سے ایک جنگ کا ماحول, یہ خطے کے لیے کتنا خطرناک ہے اور پوری دنیا کی معیشت کے لیے کیا کیا اثرات آ سکتے ہیں. پاکستان کو اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے, پاکستان اس وقت کیا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان کی معیشت, اس کے لیے یہ ایران کا یہ سارا معاملہ ہونا وہ کتنا نقصان دہ ہوگا, اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جو پہلے مہمان ہیں, ماہر قانون ہے جناب ارشد مسعود صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہے, آپ نے بہت ہی ایلیبریٹلی بتایا. سال کا آغاز ہی ہمارے اس خطے میں کشیدگی سے شروع ہو رہا ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور جیسے کہ کئی پریکاشنز بہت ہی زیادہ ایک پیشگوئیاں بھی چل رہی تھیں کہ بھی یہ سال بڑا شروعی آغاز کیسے ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران تو پاکستان کا بہت ہی مسلم برادر, اور سب سے پہلے پاکستان کو اس نے تسلیم کیا تھا, ویری فرسٹ کنٹری جو تو پاکستان تو ایران کے ساتھ ہے, اور اس میں کبھی بھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کنفلکٹ میں جو ہے نا وہ کسی کا ساتھ دے, کیونکہ امریکہ بھی ظاہر ہم اسٹریٹجک الائنس ہے. امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں, اور انہوں نے جیسے ہی ہم یہ سارا حملہ کیا ہے, انہوں نے پہلے ڈرون اٹیک جب ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستان سے رابطہ کیا گیا جی, اور جو ان کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں جی 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 جی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو تھوڑا سا اپنا جو سٹیپ انہوں نے لیا, جو خبریں بتا رہی ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہے, مناسب ہے, کہ جیسا کہ انہوں نے کہا وزیر اعظم کی وزیر خارجہ اور آرمی چیف کو ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے متحرک ہونے کی ہدایت. جی ہاں, جی ہاں بالکل. ابھی بلکہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایران بھی جائیں, سعودی عرب بھی جائیں اور امریکہ بھی جائیں, تاکہ اس معاملے کو میکسیمم ڈیفیوز کر دیں. اور ویسے بھی جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ نے بھی آگے بات بڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے, کہا کہ اب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب آگے جنگ کی طرف ہمارا کوئی اور نہیں ہے. ہم نے بھی ایک روایتی بدلہ لیا ہے, اور بہت ہی جہاں سے اس کو فائر ہوا تھا اسی جگہ پہ فائر کیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. تو اب دونوں ممالک جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا کر لیا. اب آگے ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ بات آگے بڑھے گی, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس چیز کو سوچیں کہ اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے, پوری دنیا کے لیے. اس لیے کہ مڈل ایسٹ تو ایک ہارٹ آف بن چکا ہے اس پورے خطے میں, عراق سے اور دوسرے جنگوں سے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, میں نہیں سمجھتا کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ پومپیو نے رنگ بھی کیا, وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, لیکن پاکستان اپنا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ امن کا ساتھی ہے.
وہ کبھی بھی اپنی زمین کو کسی بھی کنٹری کسی بھی کو الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ اس کو یوز کرے. جیسے شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پہلے 9/11 میں پاکستان جیسے رہا تو اب وہ سچویشن بالکل نہیں ہے. جی ابھی تو واضح طور پہ بیان ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب پاکستان کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بن ہوگا. سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا واضح اسٹیٹمنٹ ہے. اور ویسے ہم کسی جنگ کا حصہ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ جو ہمارے ہم معاشی حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ حصہ بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ اس وقت جو جیسے یہ جنگ جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا تو فوراً ہی تیل اور سونے کی قیمتیں ایک دم چڑھ گئیں. اور جیسے ہی کل ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آگے اس میں نہیں جانا چاہتے تو فوراً ہی سنا کہ انڈیکس ایک دم چینج ہوا. تو یہ اچھی بات ہے کہ اب اتنی ٹف بہت ہی ایک سخت کشیدگی ہونے کے بعد کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں نا وہ بہت ہی انقلابی لوگ ہیں اور انقلاب کے بعد تو ان کے اندر سوچ چینج ہو گئی ہے. جس طرح پہلے وہ امریکہ کے الائز رہے ہیں، ایران تو پہلے ظاہر ہے کہ شروع میں امریکہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، لیکن جب انقلاب آیا ان کی تبدیلی آئی. اور جیسے ابھی ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اوباما نے آپ کو پیسے دیے جو آپ نے میزائل بنائے اور ہم پہ ہی داغ دیے. تو لیکن یہ ہے کہ ایران کے لوگ بہت جو ہے نا وہ اسلام پسند ہیں اور وہ بہت ہی ایک جذبہ رکھتے ہیں. تو امید ہے کہ وہ آگے نہیں جائیں گے. ہاں ویسے جو جتنا غصہ تھا ایران کی عوام کو امریکہ کے حوالے سے وہ غصہ بھی آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کم ہو جائے گا، بلکہ یا پھر کل کے میرا خیال اٹیک کے بعد وہ کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے. کافی ہو گیا مسئلہ کافی. بالکل اس لیے کہ بالکل اسی وقت جب وہ دفنا رہے تھے اسی وقت انہوں نے بہت ہی روایتی انداز میں انہوں نے اپنا ریڈ فلیگ لگایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اسی مومنٹ پہ اسی ہوائی اڈے پہ جہاں سے کہ ان کو فائر ہوا تھا اسی پہ کیا تو انہوں نے ایکول کر دیا. وہ تو جو ایرانی عوام ہے میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا چپ کروانے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی کی ضرورت تھی ایران کو. جی ہاں بالکل. وہ چونکہ خامنئی جو ہیں وہ خود اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے عوام کی آواز جس طرح جنازے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور وہ ایک ضروری تھا کہ اس چیز کا بدلہ لینا اور امریکہ کو بھی یہ دکھا دینا کہ وہ چونکہ ایران تو شروع سے ہی وہ امریکہ کی اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اس نے ایکول کر دیا ہے. اور میں ایران بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ ذرا سی بھی اس میں اور مزید چنگاری اگر ڈالی تو وہ بات جو ہے نا مڈل ایسٹ سے لے پورے یورپ تک چلی جا سکتی ہے. اچھا ویسے ایران کے بھی اپنے کچھ حالات جو ہیں معاشی حالات کوئی بہت زبردست نہیں ہیں تو امریکہ نے کچھ اور پابندیاں بھی لگا دی ہیں تو اس حوالے سے انہیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں ایران تو اس چیز کا عادی ہو چکا ہے، اس پہ پہلے ہی بہت سی پابندیاں لگی ہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ بیسیکلی شاید یہ امریکہ سمجھ رہا ہے کہ ایران جو ہے نا ایٹمک طاقت بندی کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ایران نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ ایٹمک جو ایسوسیشن ہے اس سے بھی باہر آ گیا. وہ تو ایران جو ہے وہ اپنا اسٹینڈ جس طرح رہا ہے اور اب بھی لے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب آ کے تھوڑا سا وہ بڑا برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اس چیز کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے تاکہ مزید چیزیں آگے بڑھیں تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان چونکہ بلکہ ایران کا پڑوسی ملک ہے. افغانستان کی سچویشن پہلی اتنی جو ایک امن کی طرف جا رہی تھی، ایک ڈائلاگ کی طرف جا رہی تھی تھوڑی سی بیچ میں اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید ایک وہ بھی کوشش ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جو باتیں ہو رہی تھیں ڈائلاگ کی اس کو مزید تھوڑا سا ایک دھچکا لگا ہے. تو شاید ایران جو ہے نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ اب آگے جائے گا. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اور ایران یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایران مزید ابھی لڑائی کرے گا یا اس طرح کی کچھ مطلب آپ کوئی بڑی لڑائی تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے خود بھی ایک اپنا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے پالیسی سٹیٹمنٹ کیا انہوں نے بدلہ لے لیا ہے لیکن چھوٹی موٹی چیزیں سٹیٹمنٹس ہو گئیں ان کی اپنی کوشش ہو گئیں اور وہ ضرور کبھی بھی وہ پیچھے تو نہیں ہٹے گا لیکن یہ ہے کہ بڑی جو ایک چیز سوچا جا رہا تھا کہ شاید ہو جائے
اور پاکستان کو بھی اس میں لپیٹنے کی کوشش کر رہے تھے امریکن، جیسے آپ نے کہا رنگ کیا پومپیو نے، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، لیکن پاکستان نے اپنا یہ بہت اچھا ایک عمران خان صاحب نے ایک اور چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم صرف امن کے ساتھ ہیں، ہم کسی دوسری ملک کو اپنی جگہ اپنی بیس استعمال کرنے نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ پاکستان ہی اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دونوں میں ایک مصالحت کرا سکتا ہے. صحیح. تو جی ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اس حوالے سے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارشد مسعود صاحب جو کہ ماہر قانون ہے. وقت سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، اور ابھی بھی ہمیں جوائن کیا ہے تحسین عابدی صاحبہ نے جو ایک تجزیہ کار ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تحسین صاحب، ابھی بات کر رہے تھے ہم ایران اور امریکہ کے جو ہونے والے اس واقعے کے حوالے سے، جو کل ایران نے مطلب میزائل داغے اور یہ کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے خیر کچھ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ کوئی نقصان ہوا ہے، انہیں خاصا نقصان ہوا. یہ جو بھی صورتحال چل رہی ہے، جو اس خطے میں رہنے والے، اس خطے کے جو ممالک ہیں اور پوری دنیا میں یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ کہیں یہ بات آگے بڑھ نہ جائے اور یہ تیسری جنگ عظیم نہ شروع ہو جائے، یا آپس میں دو ممالک جنگ نہ کر لیں، کیونکہ اس دنیا کو اس وقت ایک امن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن رہے، قائم رہے اور جنگ وغیرہ نہ ہو. اچھا، ایسی اگر صورتحال پیدا ہوتی ہے، اگر فی الحال نہیں بھی ہوتی، تو کیا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اور ویسے کوئی عالمی معیشت میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اوور آل تو امپیکٹ آئے گا جب اس طرح کے حالات صرف ایران یا یو ایس میں نہیں، کہیں بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ریٹس بڑھتے ہیں وہ پیٹرول کے ہی بڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں. لیکن بظاہر اب جو لگ رہا ہے، جس طرح کی سچویشن ہوئی ہے کہ وار کا ہمیں اب نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ پہلے امریکہ کے جس طرح کے کلیمز تھے، جس طرح کو ایران کو وہ بہت انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ شاید ہم سپر پاور ہیں، جس طرح سے ہمیشہ سے اس کی ایک ان کا ٹرینڈ رہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک پہ اٹیک کر دیتے ہیں، وہ پیس کے ایمبیسڈر بنتے ہیں. لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، اب تک 2 دفعہ جو ہے وہ ایٹم بم یوز ہوئے ہیں، دونوں دفعہ امریکہ نے یوز کیے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ اگر آپ ہسٹری پوری آپ دیکھ لیں کہ مطلب وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ ویپن نہیں بنانے دیں گے، نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے، امن کو خطرہ ہے. امن کو خطرہ تو سب سے زیادہ امریکہ سے، اس کے علاوہ کسی ملک سے نہیں. ابھی اب انٹرنیشنل ایک سروے بھی ریسنٹلی ہوا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے 46% ایگزیکٹلی ٹرمپ کے لیے آیا ہے، باقی سب تو 8% 7% پر ہے تمام روسی صدر کے لیے 8% آیا ہے، اور یہ خامنہ ای صاحب کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی 8% آیا ہے، کوریا کے لیے 7% 8% آیا ہے. تو سب سے بڑا خطرہ تو امریکہ ہی ہے جو کہ کلیم کرتا ہے کہ وہ پیس ایمبیسڈر ہے. پھر سیکنڈ ہم تھوڑا سا میں پاکستان کے جو ہے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دس سچویشن میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ایٹ لیسٹ کنڈیم کرنا چاہیے تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، غلط کو غلط کہنے میں آپ کی نیوٹرلٹی ختم نہیں ہوتی. ایک جو ہے ایکٹ آف وارر ہوا ہے، ایک ایکٹ آف ٹیررزم ہوا ہے کہ آپ نے ایک سرونگ جنرل کو مارا ہے. مطلب وہ کسی کوئی ٹیررسٹ تنظیم نہیں چلا رہے تھے، وہ سرونگ تھے، وہ جس طرح سے لیڈ کر رہے تھے تمام چیزوں کو. امریکہ میں آپ کسی ایک نارمل سے میجر کو بھی مار دیتے تو وہ اس ملک کو کھنڈر بنا دیتا ہے. آپ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں آپ اپنی سرزمین، بہت اچھی بات ہے. ایک اور بات میں کہوں گی، جب بار بار کہا جا رہا ہے سرزمین یوز ہونے نہیں دیں گے، امریکہ کو آپ کی سرزمین کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایران کو آلریڈی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. آپ قطر دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، UAE دیکھ لیں، تمام جگہوں پہ اس کی فوجیں بھی. افغانستان دیکھ لیں آپ کہ 14,000 فوجی جو افغانستان میں موجود ہیں، قطر میں جو ہے وہ 13,000 فوجی موجود ہیں. تمام جگہ ان کے بحری بیڑے موجود ہیں. ان کو پاکستان کے سپورٹ کی ضرورت ہے بھی نہیں اس وقت. لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے. تو کم از کم آپ تھوڑی سی تو اپنے لیے ان کے لیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. مطلب ہمارے لوگ ان کے لیے شہادت کا ورڈ یوز کرتے ہوئے اتنا ریلیکٹنٹ ہو رہے ہیں. تو وہ آپ مولوی اسلام کی سینگ ہے کہ اگر اچھا دیکھیں وہ کچھ چیزیں اور ہیں، کیونکہ ایران اور بلوچستان کی سرحد آپ جانتی ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے
بلوچستان میں جتنی انڈین ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کون سا راستہ استعمال ہو رہا ہے ہمارے. اچھا پھر ایران سے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اتنا تعلق تو ضرور ہے کہ ہمارا ایک مسلمان ملک ایک مسلمان بھائی ملک ہے, ہم یہ تو ایک رابطہ رشتہ ضرور رکھتے ہیں اس کے, مگر ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے دشمن کے ساتھ ایران کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں. اچھا, آپ اس کی ہسٹری اگر دیکھیں تعلقات وہاں پہ کیوں اچھے ہوئے, اگر آپ پہلے ایران اور پاکستان کے اگر ریلیشن دیکھیں آپ ارلی 70s میں لیٹ 60s میں, تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں ایک ہی کنٹری, مطلب رشتہ داریاں ہو گئی تھیں. بہت سارے ہمارے جنرلز کے, ہماری پرائم منسٹر جو تھے اس وقت سرونگ ذوالفقار علی بھٹو, ان کی وائف جو تھی وہ ایران سے تھی. اتنے اچھے ریلیشن تھے. 77 پہ جب ضیاء الحق نے آ کے جو ہے بھٹو کا تختہ پلٹا, اس کے بعد سے دوریاں پیدا ہوئیں. اب ایران کو بھی کہیں تو اپنا ریلیشن ڈیولپ کرنا تھا نا, ہم نے خود اس کو دور کیا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں ہماری بڑے اچھے ہمارے ریلیشن دیکھیں, اس وقت جو تعلقات ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں. دیکھیں ابھی بھی نہیں, ابھی جو انڈیا اور پاکستان کا جو وار ہسٹیریا تھا اس میں جب پاکستان کو 16 ووٹ کی ضرورت تھی, منیمم 16 کی ہماری مسلم کنٹریز دے دیتی, اس میں ایران نے ووٹ دیا تھا پاکستان کو, باقی ممالک نے ووٹ نہیں دیے تھے. ملائیشیا نے دیا تھا, ٹرکی نے دیا تھا, سعودی عرب نے بھی نہیں دیا تھا ہمیں ووٹ. تو ہمارے کچھ ہیں BLA کی جو آپ نے بات کی, بلوچستان کی بات کی, وہاں پہ کچھ ایسے ہمیں پروفس ملے ہیں کہ ایران انوالو تھا وہاں پہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئیں. لیکن ہمیں زیادہ دیکھیں پاکستان کو تسلیم کرنے والا بھی ایران سب سے پہلے تھا جس نے پاکستان کو مانا. پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے سب سے پہلا دورہ ایران کا کیا. مطلب ہماری چیزیں بڑی اچھی چلی ہیں. بعد میں جو حالات ہوئے پھر وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں, کیا ہماری مسٹیک تھی, کیا ان کی مسٹیک تھی. لیکن میں ایز اے مسلم کنٹری کہہ رہی ہوں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ نہیں ساتھ کھڑے ہوں, کنڈیم تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ایک ایکٹ غلط ہوا ہے, ہمیں اسے کرنا چاہیے. ہاں ویسے کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ویسے تو ہر بات پہ مذمت کا لفظ انہوں نے اتنا عام کر دیا ہوا ہے. مطلب جو آپ کے افواج کے گلے کاٹ رہے ہیں, آپ نے ان کو اپنا بھائی بولا, آپ نے کہا ان سے بات ہونی چاہیے, ان کو نہیں مارنا چاہیے, تو وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا آپ کے, انہوں نے تو آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا. تو اور پھر امریکہ جیسے اپنے وار کی بات کی, تو ابھی جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا, جو انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیفینس میں کیا ہے, اور وہ آرٹیکل 51 آرٹیکل کے جی ایگزیکٹلی جو انٹرنیشنل لاز ہے اس کے تحت کیا ہے, تو دہشت گردی تو ہوئی نہیں ہے. دہشت گردی تو اس طرف سے ہوئی ہے, ان نیسیسری اسکیلیشن اس طرف سے ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ابھی میں کل CNN وغیرہ پہ دیکھ رہی تھی کہ امریکہ کے ہی جو 70 جو شہر ہیں وہاں پہ امریکہ کے اگینسٹ مظاہرے ہوئے. پوری دنیا میں تو ہوئے ہیں, امریکہ میں UK میں اتنے زیادہ مظاہرے ہوئے. تو اس چیز کو رکنا چاہیے. ابھی تمام ممالک جس طرح اور لوگوں نے کنڈیم کیا ہے, کرنا چاہیے, ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آج ویسے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے اخبار میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو اور وزیر خارجہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ اس حوالے سے جو ہے رابطے کریں اور کچھ مصالحت وغیرہ کی صورتحال بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنا رول جو ہے وہ ایران کے اور دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ ہیلو بھائی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا تعلقات بہتر رکھیں. آپ کو نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, بہت اچھی بات کی. لیکن اگین اس وقت جس موڈ میں US ہے اور جس ایگریشن میں ایران ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی بات سنیں گے؟ اس وقت جتنا غصہ بھرا ہوا ہے عوام میں, اسپیشلی ایران میں یا US کی گورنمنٹ میں. US میں تو دیکھیں جو ان کے جو ڈیموکریٹس ہیں یا جو ان کی کانگریس ہے, انہوں نے تو ٹرمپ کے جو اگینسٹ ریزولوشن لانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اختیارات محدود کر دیے جائیں کہ وہ افواج کو یوز نہیں کر سکتے اس طرح. تو وہ اپنے انٹرنل اتنی ایشوز میں ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے کسی سے ملنا چاہیں گے یا بات کرنا چاہیں گے. بلکہ میں نے وہ ٹویٹر پہ کچھ تصاویر بھی دیکھیں جس میں ایک تصویر ایسی تھی کہ وہ یہ امریکہ میں ان کی تنقید کر رہے ہیں نا, تو وہ انہوں نے ایک جو امریکہ کا جو فوجی جہاز ہے اس میں انہوں نے ٹرمپ کو باندھ کے لٹکایا ہوا تصویر میں, یہ اسی کو پھینکا ہو وہاں پہ بالکل سیاپائی موقع. تو بالکل انپریڈکٹیبل مین ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا. اس نے کہا کہ ہم جو ہے کلچر سائٹس پہ حملے کریں گے, پھر نیکسٹ ڈے واپس لی اپنی اسٹیٹمنٹ کہ نہیں ہم وائلیشن نہیں کریں گے. مطلب وہ کب کیا کہہ دے انسان, کب کیا کر دے, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. صحیح. اچھا صاحب, پاکستان کی جانب سے جو فیصلے لیے جا رہے ہیں عوام وہ کافی حد تک متفق ہے کہ ٹھیک ہے, جو بھی ہم اپنی سرزمین کو جو ہے وہ مطلب کسی جنگ کا حصہ نہیں بننے دیں گے, اور ویسے بھی دوبارہ کسی جنگ کا حصہ پاکستان نہیں بنے گا. ہماری معیشت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں اپنا شمار کریں.
مگر پھر بھی پاکستان میں بھی ایک طبقہ موجود ہے جو جس کی یہ رائے ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ہمیں اپنی فوج جو ہے وہاں بھیجنی چاہیے, اور بھی بہت سارے خیالات ایسے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو ہمارے دشمن اور امریکہ بھی ظاہر ہے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں, تو مسلمانوں کا تو ساتھی نہیں ہے, وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کیونکہ جو شیعہ فیکٹر ہے اور جس میں کہ ایک کنفلکٹ سعودی عرب اور ایران کی طرف کہا جاتا ہے, اور ہم چونکہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا بھی ایک پارٹی بنیں اور چاہتے ہیں کہ امن رہے, تو پاکستان میں ایک اچھی تعداد ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ایران کے کونسلیٹ میں ایک تعزیتی جلسہ بھی ہوا تھا جس میں کہ ان کو ایک پیش کیا گیا. تو یہاں ایک ہے فیکٹر جو کہ ایران کے ساتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے مسلم سوچتے ہیں. ہم ایک جنرل تھا, ایک مسلم تھا, اور پاکستان جو ہے نا کبھی بھی وہ کسی بھی سائٹ پہ وہ ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا, کیونکہ پاکستان کا ذرا سے بھی ایک کسی سائٹ پہ ہونا جو ہے نا وہ ایک اس تقویت کو اور آگے بڑھائے گا. صحیح. دیکھیں آپ اگر ایز اے مسلم آپ کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے جب ہم نے بات کرنی ہوتی ہے تب تو ہم ایز اے مسلم سوچتے ہیں کہ ہمیں سارے مسلمان جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر جب باری کسی اور ملک کی آتی ہے, ابھی شام والا بھی معاملہ ہوا تھا, سعودی عرب والا, تو اس وقت تو ہم اپنے آپ کو بالکل ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں. ابھی اس دفعہ بھی جب ایک غیر مسلم نے حملہ کیا تب بھی ہم نے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ کر لیا کہ دیکھیں وہ ہماری مجبوریاں بھی, ہمیں تو ایک ملک کہتا ہے کہ بھائی آپ نے وہاں نہیں جانا تو ہم نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری روٹی چل رہی ہے اسے, مطلب بہت سی جگہوں پہ, تو ہم تو اس طرح پھنسے ہوئے ہیں. خیر ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں, تو اسی حوالے سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. کہیں مت جائیے جی. اب ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے, اور اسی حوالے سے میرے مہمانوں سے پہلے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے. اب بات کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے مہمان اس حوالے سے مزید کیا رائے رکھتے ہیں. وقفے سے پہلے تحسین صاحبہ بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کبھی جس طرح کشمیر کے حوالے سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. مگر اسی طرح بیچ میں کچھ ایسے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں مسلمان ممالک پہ جہاں ہم خود وہ ساتھ نہیں دیتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ جس طرح شام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا, ابھی ایران کا معاملہ ہوا ہے, تو تب بھی اب ٹھیک ہے ہمارے ملک میں اگر ویسے جو ہمارے ملک کے مفاد میں یہی ہے کہ ہم کسی چیز کا حصہ نہ بنے, جو ہو رہا ہے اپنے اپنے گھر میں لڑے, ہمیں کیا اس سے لینا دینا, مطلب جو دور ہے اس حساب سے. مگر پھر ہم مسلمان والی بات تو نہ کریں. اگر مسلمان ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر تو ہمیں کھل کے اپنا جو ہے وہ ایک واضح بیان دینا چاہیے کہ ہیلو بھائی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں نے اسٹارٹ ہی اسی بات سے کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ اتنی تو ہمت کریں گے غلط کو غلط کہہ سکیں. ہمیں سیریا میں ہوا ہم اس میں ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, عراق میں ہوا ہم نے کچھ نہیں بولا, لیبیا میں ہوا ہم نے کچھ نہیں بولا, فلسطین میں کتنا کچھ ہوا. تو ہمارا تو مزاج ہی نہیں رہا ہے کہ ہم, لیکن ہم ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں. کشمیر کے معاملے میں دیکھیں کس طرح ہمیں تنہا کیا گیا, پھر ہمیں چھوڑ دیا گیا. ہمیں تبھی یہی بولا کہ ہم مسلم کنٹری میں کھڑا ہونا چاہیے, ہمیں ووٹس نہیں دیے گئے. تو تمام چیزیں تمام مسلمان ملکوں کو سوچنا چاہیے, صرف ہمیں نہیں سوچنا چاہیے, تمام ملکوں کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم پارٹنر بنے, ہم افغانستان میں پارٹ بنے, ہمیں بہت نقصان ہوا, ٹھیک ہے ہم اپنا گراؤنڈ نہ دیں, جو میں نے آپ سے کہا ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. لیکن آپ ایٹ لیسٹ جیسے یونائٹڈ نیشن کا اس وقت بہت بڑا رول ہے کہ وہ آ کے آپ ان سے جا کے اپنی ڈپلومیسی اسٹرانگ کریں. آپ جا کے دوسرے ملکوں کے جن سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ جا کے, اگر جیسے P5 کنٹریز کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, آپ ان سے جا کے جو ہے نیگوسیشن کریں, آپ اس ٹاپک پہ بات کریں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم بالکل بھی کسی چیز کا پارٹ نہیں, آپ بیٹھ نہیں سکتے. اللہ نہ کرے اگر وار اسٹارٹ ہوتی ہے, ہمارا ایک بہت لمبی لائن ہے بارڈر کی جو ایران کے ساتھ اٹیچ ہے, تو ہم الگ رہ نہیں سکتے. اگر کسی بھی طرح کا وہ اٹیک کرتا ہے, کوئی بھی ایگریشن ہوتی ہے, ہم الگ رہ نہیں سکتے. ہم ایونچولی ہمیں اس جنگ میں جانا پڑے گا. تو پہلے سے کچھ ایسے پریکاشنز ہمیں لینے چاہیے. اللہ کرے اس طرح کی, دیکھیں ڈائریکٹلی وار کا تو خطرہ ہے بھی نہیں, کیونکہ ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے US پہ اٹیک کر نہیں سکتا. ایران کی پراکسیز بہت اسٹرانگ ہیں, جو کہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر US کے پاس جو ہے ان کے پاس تمام ملکوں کو ایران کو گھیرا ہوا ہے, جس طرح ان کی فوجیں ہیں, ان کے بیڑے ہیں, تو ایران کی پراکسیز جو ہیں, جیسے آپ یمن میں ہوتیز کو لے لیں, سیریا میں اگر آپ لے لیجیے, عراق میں لے لیجیے, افغانستان میں لے لیجیے انفیکٹ, تو وہ جو پراکسیز ہیں وہ بہت بڑا ایک نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہی امریکہ جو ہے وہ رک بھی گیا ہے.
ورنہ اگر اتنے اسٹرانگ نہ ہوتے تو امریکہ کبھی نہ رکتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کہ ایران جھکا نہیں ہے اس دفعہ پھر بھی. ایران بہت خوددار قوم ہے فہیم, اگر آپ اسٹارٹ سے دیکھیں 1979 کے بعد سے جو ریولیوشن آیا تھا اس کے بعد ان پہ سینکشنز لگی 30 سال تک. ہم 30 دن برداشت نہیں کر سکتے پاکستانی, 30 سال سے برداشت کر رہے ہیں. ان کا آج دیکھیں ان کا جو تومان ہے وہ کہاں پر ہے, ڈالر کہاں پر پہنچ گیا ہے, لیکن وہ کبھی جھکے نہیں. ان کے قوم بہت خوددار ہے. پوری انڈسٹری اپنی کھڑی کر لی, جو چیزیں انہیں باہر سے چاہیے ہوتی تھی سب کچھ وہ خود تیار کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ جن کو ایک ٹیررسٹ کہہ کے مارا, پورا ایران باہر نکل آیا, کہتے اتنا بڑا فیونرل امام خمینی کے بعد کوئی اب دیکھنے میں آیا ہے. تو آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کتنے خطرات میں, ان کو پتا ہے کہ امریکہ نے اٹیک کیا, امریکہ پھر اٹیک کر سکتا ہے, لیکن کوئی ڈرا وہاں پہ. مطلب بڑی بہادر قوم سامنے آئے ہیں وہ. بچے کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو اس سے پوچھ رہی تھی رپورٹر کہ کیا آپ کے والد جو ہیں وہ جنگ پہ جا رہے ہیں, تو آپ خوش ہیں یا غمزدہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا دکھی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بھی جنگ پہ جا کے میں لڑنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے تو کیا ہے, میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں, میں لڑنا چاہتا ہوں امریکہ کے خلاف. تو وہ جذبہ اس قسم کا رکھا ہوا ہے. مطلب موت کا خوف تو ہے نہیں, ہم تو اس ایمان کے لوگ ہیں نا کہ ہماری اصل زندگی کے بعد اسٹارٹ ہوگی, تو پھر موت کا خوف تو ہے ہی نہیں. آپ امام خمینی کا ریولیوشن دیکھ لیں کہ 13 سال کے بچے شہید ہوئے تھے اس میں. تو وہ شروع سے قوم بڑی اسٹرانگ چلی آ رہی ہے, نہ وہ IMF کے اس میں جکڑے میں ہیں وہ کسی طرح کے, نہ وہ سعودیہ کے قرضوں میں, وہ امریکہ کسی چیز میں بھی نہیں جکڑے ہوئے لوگ ہیں. آزاد لوگ ہیں, آزاد سوچ کے لوگ ہیں. وہ ان کی آپسی لڑائیاں بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں ایران میں دیکھا جائے. اس طرح ہمارے ہاں تو ہمارے وہ لسانیت والے معاملے, الگ الگ پارٹیز والے معاملے, وہ حکومت ایک حکومت جو ہے ان کے اپنے ساتھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح کے معاملات ہی ہمارے بہت زیادہ. خیر مجھے یہ بتائیے OIC کیا کردار ادا کر رہی؟ دیکھیں وہی ہمارا بات آتی ہے کہ ہم جس بلاکس میں بٹے ہوئے ہیں اس میں OIC جو ہے وہ ایک دوسرے بلاک کو فیور کر رہی ہے یا دوسرا بلاک اس کو فیور کر رہا ہے. تو OIC تو اس وقت جو ہے نا وہ ہم اگر بالکل کلیئر بات کریں, جس طرح سعودی عرب اور ایران کا ایک بھی کنفلکٹ چل رہا ہے, تو اس میں OIC تو سعودی عرب پہ کنٹرول میں ہے, اور پاکستان جو ہے نا وہ نہیں چاہے گا کہ, حالانکہ پاکستان نے پہلے ہی اس کا مطالبہ کیا, OIC کا اجلاس طلب کیا, اس کو کہا بھی, اور اس میں بات آگے بڑھی بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے نا وہ OIC کی بات نہیں سنتا ہے. تو اس میں OIC میں کیونکہ بلاکس اتنے بڑے ہیں, اور دیکھیں قطر میں امریکن بیس ہے, کویت میں امریکن بیس ہے, افغانستان میں امریکن بیس ہے. تو جیسے پاکستان کو آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے, جیسے کہا جا رہا ہے کہ بیسز پاکستان کے استعمال ہوں گے, لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, صحیح. اچھا تحسین صاحبہ, مطلب رشیا اور چائنا, اس کی سپورٹ جو ہے وہ ایران کو تھی, ایک کہیں واضح طور پہ اور کہیں غیر واضح طور پہ, مگر سپورٹ تو تھی ایران کے ساتھ. تو رشینز اور چائنیز جو ہیں وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ کیونکہ ان کے دشمن کا دشمن وہ تو دوست ہوتا ہے نا, وہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو. تو وہ اپنے ممالک میں کیا ایک رائے رکھ رہے ہیں, یا کچھ اس طرح کی کوئی خبر آ رہی ہے سامنے؟ دیکھیں جب سے یہ جو قاسمی صاحب کا جو اسیسینیشن ہوا تھا, ان کی شہادت ہوئی تھی, اس وقت تک رشیا بڑا خاموش نظر آ رہا تھا, چائنا بڑا خاموش نظر آ رہا تھا. لیکن پرسوں جو ہے وہ پیوٹن نے جو ہے سیریا کا دورہ کیا ہے, بشار الاسد سے ملے, تو اس سے بہت چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. کیونکہ سیرین میں جس طرح بشار الاسد کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی امریکہ نے, پھر ISL بنائی, داعش بنائی کہ اس کو ہٹا دیا جائے گا, تو اگر رشیا ساتھ نہ دیتا, چائنا ساتھ نہ دیتا, تو بشار الاسد کو کب کا ہٹایا جائے, مارا جا چکا ہوتا. تو اب ان کی ملاقات سے بہت چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں. کیونکہ جب ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی تو بشار الاسد بالکل انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. اچانک 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک دم سے سامنے آئے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو فورسز تھیں قاسم سلیمانی کی, وہ ان کو بھی پروٹیکٹ کر رہی تھی. جس طرح ان پہ اٹیک ہو رہے تھے سیریا پہ, تو ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا تھا انہوں نے. تو اس طرح آ کے اچانک ان کا ملنا, تو یقیناً ان کے ساتھ ہی کھڑا ہے, چائنا بھی ساتھ ہی کھڑا ہے. وہی آپ نے جو بات کی, دشمن کا دشمن دوست, کیونکہ رشیا کو تو توڑنے والا ہی امریکہ ہے, کہ کس طرح ٹکڑے کیے تھے. تو اب پھر ایک پریڈکشن بھی تھی کہ رشیا دوبارہ سپر پاور بنے گا. تو اب دیکھیں حالات کس طرف جا رہے ہیں. امریکہ کا غرور تو ٹوٹے گا ہی انشاءاللہ, جس طرح کے جملے چل رہے ہیں ٹرمپ کے کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا, ہم سب سے بڑی نیوکلیئر پاور ہیں. تو دیکھیں کہاں جاتے ہیں حالات. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں کیا کچھ معاشی حالات پہ فرق پڑے گا؟
لائک دیکھیں کہہ رہے ہیں پیٹرول کے ریٹس بہت بڑھ جائیں گے، تو یہ ان کی اسیسینیشن 3 جنوری کو ہوئی ہے، ہماری تو 1 جنوری کو ریٹ بڑھ گئے تھے پیٹرول کے، مطلب ہمارے تو 15 مہینے میں 6 دفعہ ریٹ بڑھ چکے ہیں. تو ہمارے تو ریٹ چاہے اللہ نہ کرے کہیں وار ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہمارے ریٹ تو بڑھنے ہی بڑھنے. ایران سے ہم گیس بھی لیتے ہیں، گیس بھی لیتے ہیں، ہمارے بہت سارے ڈیلز ایران سے ہیں ہوئی ہوئی ہیں، اور ہمیں بڑے اچھے ریٹس میں، لائک ہم دوسری کنٹری سے جو لے رہے تھے وہ بڑے ہمیں زیادہ ریٹس پہ دیتے تھے. ایران نے بڑے ریزنیبل ریٹس ہمارے لیے رکھے تھے، لیکن ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہوتے پھر ایک دم سے کچھ ہمارے بھی تو آپ دیکھیں نا کس طرح لوگ ڈیوائیڈ ہیں. جی ہاں، مطلب تمام کوئی ایک فیور میں، جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی تھی کہ ہم پھر وہ ہم صرف ملک کے لیول پہ نہیں سوچ رہے ہوتے، ہم اپنے مسلک کے لیول پہ، اپنے فرقے کے لیول پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ ایک ملک کے لیول پہ سوچیں، آپ ایک قوم کے لیول پہ سوچیں، یا آپ ایک مسلم امہ کے لیول پہ سوچیں. مطلب اگر آپ سوچیں فہیم تمام مسلم کنٹریز میں انکلوڈنگ سعودی عربیہ، اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو امریکہ یہ کسی کی بھی ہمت ہے کہ وہ اٹیک کر سکے کسی بھی مسلم. اچھا کل بھی وہ پروگرام میں بات کر رہے تھے تو ایک اس طرف بات نکلی تھی کہ ماضی میں بھٹو صاحب نے اس دور میں ہمیں یہ نظر آیا کہ سارے اسلامی ممالک کے جو قیادتیں تھیں، جو میجر لیڈرشپس تھیں، وہ اکٹھی ہوئیں اور کچھ ایک امریکہ کے لیے اور مطلب اس طرح کے جو طاقتیں ہیں ان کے لیے خطرے کی علامت بنی تھی. وہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو چکے ہیں، تو ان کو نہیں اکٹھے ہونے دیا گیا نا. تو کیا آج بھی ہمیں اس قسم کی ضرورت ہے، اور ہمارے کیا پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ دوبارہ سے ان سب لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فہیم 80s میں جب 77 میں انفیکٹ جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو وہ اس وقت اتنی نفرتیں پھیلا دی گئیں آپس میں. مطلب پہلے اس طرح کے آپ کو سیکٹیرین وائلنس، اس طرح کے ڈیوائڈ پاکستان کے اندر لوگ نظر نہیں آتے تھے. وہ اتنا زیادہ ڈیوائڈ کر دیا، پھر پراکسی سے سٹارٹ ہو گئی. وہ کہا جاتا ہے ایران نے سٹارٹ کی، کچھ کہتے ہیں سعودیہ نے فنڈنگ کی. مطلب دونوں طرف سے چیزیں ہوئیں، دونوں طرف سے چیزیں ہوئیں. تو اتنی زیادہ نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ ہم کسی ایک پوائنٹ پہ بھی ایک نہیں ہو پاتے. صرف ایک انڈیا کا ایشو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں پوری قوم ایک ہو جاتی ہے پاکستان کی، ورنہ نارملی ہم کسی ایشو پہ بھی ایک نہیں ہو پاتے. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے جس طرح فیس بک پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، ٹویٹر پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں، واٹس ایپ کی جا رہی ہے چیزیں، تمام چیزیں گنوائی جا رہی ہیں. انہوں نے یہاں ہمارے ساتھ یہ کیا، یہ برا کیا، یہ برا کیا. یہ وقت نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کا. صحیح. ابھی آپ نیشنل لیول پہ چیزیں دیکھیں نا کہ پاکستان کیا رول اپنا پلے کر سکتا ہے. اللہ کرے کوئی ہماری لیڈرشپ یا کوئی عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں کہ ہم تمام ملکوں کو ایک پیج پہ لے کے آ سکیں. گریٹ، تھینک یو سو مچ تحسین صاحب، آپ تشریف لائے. آپ کو بھی سر بے حد شکریہ. ارشد صاحب آپ سے اچھی ہم نے رائے حاصل کی، دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تو دوستوں ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم ایک اور موضوع پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت بشیر فاروق قادری صاحب. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. آج جمعرات کا دن، پروگرام کا دوسرا حصہ، اور جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے، اور ان سے استخارہ کے حوالے سے ایک خصوصی گفتگو رہتی ہے، اور شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بشیر صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے موسم کا اثر ہو گیا آپ. اچھی بات ہے. اچھا دوستوں کو بتا دوں کہ آپ کال کر سکتے ہیں، کال کر کے آپ استخارہ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، تو یہ نمبر جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ نمبر ہے 0320-120-3333. اس پہ فون کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، اور پھر ایک وقفے کا وقت ہم لیں گے. وقفے کے بعد جب واپس ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ویسے کچھ ایک جنرلی ایک کویسچن کیا کرتے ہیں، تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا حضرت دیکھیں، ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم کچھ جگہوں پہ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ ایک دو کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم سب ایک ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے تفریق اور ایک ہم نے عجیب سی نا وہ ایک ڈفرینسز جو ہے وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں، کہیں کلچر کی بیس پہ، کہیں زبان کی بیس پہ، کبھی
مطلب ہم ایک قوم کبھی نظر نہیں آتے، لڑائی جھگڑوں میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی فرقوں کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے سے اتنے شدید اختلاف رکھے ہوتے ہیں ہم نے. تو آپ اس ساری صورتحال کو دینی نقطۂ نظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو دین کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا امپیکٹ، ڈیفینیٹلی بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلمان اکثریتی ملک ہے، مسلمان ملک ہے ہم. تو یہاں پہ کس طرح ہونا چاہیے ہم سب کا مزاج، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں آپ نے فرمایا کہ بعض مقامات پر ہم بالکل متفق نظر آتے ہیں، وہ عام طور پر ایسا دیکھا جاتا ہے اقلیت کے معاملے میں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج تک ہندوؤں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ کسی بھی مطلب یعنی کہ غیر مسلم کے ساتھ آج تک اس وقت تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو اس پر جو ہے مطلب یعنی کہ جو ہے نا وہ ہنگامہ معیشت کھڑا نہیں کر دیا جاتا، بلکہ اس کو روک تھام کی جاتی ہے. جی ہاں، پوری مذہبی آزادی بھی دی جاتی ہے. اور باقی یہ کہ ان کے تمام معاملات میں جو ہے نا آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، جبکہ بھارت میں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، جب سے ہمارے 70 سال زیادہ عرصہ گزر گیا، اور وہ آج تک ظلم کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج کے دن تک کرتے رہے. لیکن مطلب کہنے کا کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. باقی جو معاملات ہیں دیکھیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دن بدن جو ہے قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر دن ہمارا دن قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو جب مطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا فاصلہ دور ہوتا رہے گا، ویسے تو فاصلہ روحانی تو رہے گا، لیکن عمر بڑھتی جائے گی فاصلے کی، تو امت کے اندر تنزل پیدا ہوتا رہے گا. اسی لیے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہم 10% بھی مطلب یعنی کہ جو نا ان اعمال پر رہیں گے، مطلب اس میں فرض میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، لیکن جو دوسرے اعمال ہیں معاملات والے میں سے، تو بھی ہمارا مرتبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مناسب رہے گا. تو مقصد ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پر یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں دنیا سے مطلب یعنی کہ جانا ہے، اپنی عقیدت بنانی ہے، اور دوسرا ہمارا کردار مسلمانوں کا ایسا ہو جائے کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر اسلام کی طرف آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ مطلب ہمیں دیکھ کر مطلب ہمیں دیکھ کر کہ ایسے اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ کوئی مسلمان مجھے دیکھ کر اور کوئی غیر مسلم مجھے دیکھ کر اور مطلب یعنی اپنے دین پر قائم ہو جائے، تو یہ اس کے قائم رہنے پر بھی مجھے گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے میری حرکت کو دیکھ کر جو نا اپنے اس مذہب پر قائم رہا نا. تو بس انسان یہ بھی سوچے کہ میں اپنے لیے نہ جیوں، میں اسلام کے لیے بھی جیوں، میرے دین اسلام کے لیے جیوں. اور ٹھیک ہے دنیا کیا کر رہی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. دیکھیں ابھی آپ کو الحمدللہ مثال دوں کہ اگر کسی کو مثال چاہیے تو اب ہمارے ادارے کو دیکھ لیں. ہم نے تھر پارکر میں ٹیسٹ لیے، 500 بچوں کا IT ٹیسٹ لیا، اور وہاں جو مطلب یعنی کہ اکثر لوگ جو ہے نا جو پڑھے لکھے نا وہ ہے غیر مسلم. صحیح ہے. تھر پارکر کی سمجھے. تو اس میں سے 25 بچے جو نا وہ پاس وہ ہو گئے، سلیکٹ ہو گئے 500 میں سے. ان کو ہم کراچی لے کر آئے، آج ان کو 1 سال ہو گیا ہے، اور وہ ہمارے پاس اس میں شاید 20 بچے ایسے ہیں یا 18 بچے ایسے ہیں کہ جو مطلب جو مطلب ہندو ہیں، سمجھے. اور ان کو پورا سال ہو گیا اور 6 مہینے اور باقی ہے. آج الحمدللہ وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. ان کے اچھا وہ ہے بھی وہ مطلب ویجیٹیرین، تو پھر ان کے لیے الگ سے کھانا پکانا پڑتا ہے، رہائش دی گئی ہے، اور اس کے بعد مطلب ان کو پڑھا جا رہا ہے. ان کو ہر مہینے وہ بھی دیا جاتا ہے، وظیفہ دیا جاتا ہے. اچھا. تو یقین کریں کہ اگر میں سمجھتا ہوں پورے بھارت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہوگی کہ ایک مسلمانوں کا ادارہ ہندوؤں کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، ان کو مطلب یعنی کہ رہائش بھی دی ہوئی ہے، کھانا بھی دیا ہوا ہے، مانا وظیفہ بھی دیا جائے. اور وہ بچے ابھی 1.5 سال کے لیے آئے، سال بھی ہوا ہے، ابھی اسے وہ اپنی مطلب اپنا مطلب کیا کہتے ہیں ہوم ورک اتنا کر چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کمانے کے لائق ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے اچھا لگا کہ آپ کا آنسر جو ہے اس کا وہ مطلب ایسے ہے کہ ہر شخص جو مسلمان ہے وہ اس پہ ایک ذمہ داری بھی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ وہ دین اسلام کا ایک نمائندہ بھی تو ہے نا. تو اسے کوئی یہ مت کہے کہ یہ جو ہے یہ اسلام کی وجہ سے یہ ایسا ہے، کیونکہ دین اسلام تو ایک اتنا خوبصورت ریلیجن ہے کہ ہم اگر تاریخ دیکھیں تو
جتنے بھی لوگ دائرہ اسلام میں آئے ہیں وہ تو متاثر ہو کے آئے ہیں کہ واہ یہ کون سا طرز زندگی ہے, مجھے بھی اس میں داخل ہونا ہے. وہ اپنا سب کچھ بھول کے چھوڑ چھاڑ کے دین اسلام میں داخل ہو گئے. میرا خیال ہمیں اپنے کردار کو اس حساب سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کردار نے تو 1,24,000 صحابہ بنا دیے نا. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, کال تو ملی ہوئی ہے مگر آپ شاید ہولڈ کر کے بھول گئی. دوبارہ کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0320120333. اس پہ رابطہ کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اچھا بشیر فاروقی صاحب, ایک اور چیز دیکھیے, ہم نے بحثیت قوم تو آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہمیں کس طرح کے کردار کے مالک ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اوورآل پوری نیشن میں, پوری قوم میں ایک رویے میں شکایت اور شکوے کا عنصر بھی شامل ہے. ہمیں دوسروں سے ضرور شکایت ہوتی ہے, دوسرے کے کردار سے, دوسرے کے رویے سے, دوسرے کے مزاج سے, دوسرے کی کسی بھی کام سے. اپنے گریبان میں ہم دیکھنا شاید مناسب نہیں سمجھتے, یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل مکمل ہیں, یہ دوسرے ہی غیر مکمل. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور یہ جو شکوے شکایت ہے نا, یہ پھر اللہ سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سمجھے کہ اللہ تو نے اس کو یہ دیا, مجھے نہیں دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ میرے بندو, اگر تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میں تم پر میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم عذاب میں گرفتار ہیں. اچھا, کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں رہے. ہم اپنی تنخواہ پر واویلہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری کی تنخواہ پر حسد کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, اپنے جسم پر واویلہ کر رہے ہوتے, دوسرے کے جسم پر حسد کر رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر پر واویلہ کر رہے ہوتے, دوسرے کے گھر کو حسد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنی ذات کو, تو پھر کیا ہوتا ہے, بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو موقع تلاش کرتا ہے کہ جہاں اسے موقع ملے گا وہ مطلب یعنی کہ دوسرے کے اوپر گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے زبانی چڑھ بیٹھتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ انتہائی بدترین علامت ہے. اور یہ جانوروں میں کتا ہے نا, کتا وہ ایک ایسا جانور ہے کہ جو مطلب اس کا کام یہ مطلب بھونکتے رہنا ہے. ہم تو مسلمان ہیں بھائی, اسلام ہمیں اسلام اللہ اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ ساری باتیں ہم اگر قرآن و سنت سے دور رہیں گے تو یہ اس طرح کی باتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور ہم ذرا سا اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں, رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف آئیں, تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلے بہت حل ہو سکتے ہیں. بہت حل ہو سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو, جی, میرا خیال خرچہ کا استخارہ کرنا ہے, اور میرا والد ضعیف تھا. ایک دفعہ پھر سے کہیے, کچھ ٹھیک سے آواز نہیں آئی ہمیں. استخارہ کر رہے ہیں. استخارہ کرنا سمجھ آئی, کس کا استخارہ؟ نہیں, کس؟ ہیلو, آواز چیک کرتا نا. ہیلو جی, کس بارے میں استخارہ کروانا ہے, کن کا استخارہ کروانا ہے آپ کو؟ سوری, میرا خیال ہے کہ کچھ آپ کی لائن میں مسئلہ, ہماری لائن میں مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروا دیجئے. کوشش کریں کہ میری ٹیم جو ہے وہ خود بھی سوال لے لے, اور ویسے اگر ہم تک کال پہنچے تو تب ہم بھی جو ہے وہ شامل کر لیں گے. اچھا, ویسے حضرت آپ کو اب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر شکر کرنے کا مقام ہوتا ہے. وہ ہمیں اپنی تکلیفیں اور پریشانیاں اور شکوے تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, مگر ہم کہیں نہ کہیں اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اگر ہماری صحت خراب ہے, اگر تب بھی ہم شکر کے مقام پہ ہیں. اگر ہم مالی طور پہ حالات ہمارے خراب ہیں, تب بھی ہم شکر کے مقام پہ ہیں. اس چیز کو کس طرح آپ دیکھیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ کے کسی نبی نے یہ کہا کہ مجھے تم کسی نیک بندے سے ملاقات کروائیے. اچھا, خضر علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہے, لیکن ان پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا. پورے وہ زندہ ہے نا, وہ حیات ہے. ہاں, پھر وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پر ہیں, جی ہاں, تو خضر علیہ السلام زمین پر ہیں, سمجھے, تو دنیا میں مطلب گشت کرتے رہتے ہیں.
تو اس ایک نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم کسی نیک آدمی سے ملاقات کروائیے. تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے ان کو لے گئے اللہ کے نبی کو, اور ایک دریا کنارے پر ایک شخص کے پاس پہنچے. تو وہ شخص جو تھا مطلب کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہے ناکارہ تھے, پاؤں بھی ناکارہ تھے. اچھا, آنکھوں سے دیکھ نہیں سک رہے تھے, اور مطلب یعنی کہ صرف زبان سے بول رہے تھے اور کان سے سن رہے تھے, اور زمین پہ پڑے ہوئے تھے. اور آپ نے جب ان کو سلام کیا, وعلیکم السلام کہا, اور پھر کہا کہ کیا حال ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے. کیا حال ہے؟ بہت شکر ہے, بہت شکر ہے. یہ بار بار شکر 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 کہتے رہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم پر کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی, تم پر کوئی نعمت نظر نہیں آ رہی, اس کے باوجود اتنا شکر ادا کر رہے ہو, آخر کیا؟ اسلام کی نعمت تو ہے نا. سبحان اللہ. دیکھیں نا, شکر کا مقام تو تھا. اچھا, اب سنیں آگے. تو بعد میں اس اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی نیک آدمی سے ملاقات کراؤ, تو تم تو ایسے آدمی کے بعد لے گئے جو بالکل ہاتھوں سے معذور ہے, پاؤں سے معذور ہے, مطلب جسم کا کوئی حصہ اس کا کام نہیں کرا, سوائے وہ ایک زبان چلا سکتا ہے اور سن سکتا ہے, اور کچھ نہیں, دیکھ بھی نہیں سکتا. تو کہا اس سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, شاکر سے بڑا. سبحان اللہ. شکر کرنا بھی ایک بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. ایک وقفے کا وقت ہے جی, وقفے سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں کے سوالات بھی شامل کریں گے, دوران وقفہ بھی سوال شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ پروگرام میں کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. استخارہ کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 0320120333. اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. اچھا, وقفے کے بیچ میں ہمیں 2 کالز موصول ہوئی ہیں. ایک کال واصف حسین صاحب کی تھی کراچی سے. انہوں نے کہا کہ وہ CSS کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے, اور یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے ہیں. انہیں ہر چیز کا خوف محسوس ہوتا ہے, اور اب انہیں نیند بھی نہیں آتی ہے, اور انہوں نے ملنا جلنا بھی کم کیا ہوا ہے. تو پوچھتے ہیں حضرت سے, سر یہ کیا اشارہ ملا ہے, استخارہ کیا ہے ان کے حوالے سے, یہ کس طرح رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا امتحان ہوتا ہے, اور یہی شخص آگے چل کے ملک کی باغ دور سنبھالتے ہیں. جی ہاں. تو بعض اوقات حدیث پاک میں روایت بھی ہے نا یہ کہ کل ذی نعمت معصود, نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ حسد کا معاملہ ہے, اشارہ یہی ملا ہے کہ ان پر عمل کیا ہوا ہے. اچھا, جی جی, اوکے. تو آپ فکر مت کریں جناب. آپ نے کہا میں کراچی سے کال کر رہا ہوں, تو ویسے ابھی ظہر میں ابھی میرے پاس آ سکتے ہیں, عصر میں بھی آ سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. ویسے آج جمعرات ہے, اور جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے بعد ہمارے یہاں دعا ہوتی ہے سیلانی میں, وہاں آ جائے وہ میرے ساتھ شرکت کر لے, اور اس کے بعد دعا کے بعد مل لیں تو بھی میں ان کو تعویذات وغیرہ دے دوں گا. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی یہ بالکل صحیح ہو جائیں گے. اور ہم نے ان کا استخارہ کر لیا ہے, ان کی کارڈ بھی انشاءاللہ آج ہی کرنا شروع کر دیں گے. بس دعا کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. یا حفیظ یا اللہ, یا حفیظ یا اللہ, یا حفیظ یا اللہ, یہ پڑھتے رہا کریں. تو اللہ تعالیٰ اس کی جب حفاظت میں رہیں گے تو پھر کس بات کا ڈر ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو جتنے بھی لوگ جن کو یہ شک ہو کہ وہ ان کے اوپر عمل ہوا ہوا ہے, تو وہ یا حفیظ ہو یا اللہ یہ پڑھتے رہا کریں, حفاظت میں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا, پھر مشتاق صاحب نے چیچا وطنی سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ساؤتھ کوریا جانے کے لیے انہوں نے ویزا وغیرہ اپلائی کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ایک دفعہ فون کیا تو ان کی رہنمائی ہو گئی تھی. ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا کب تک چلے جائیں گے, کوئی مجھے وقت جو ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے استخارہ کر کے. تو کیا اشارہ ملا ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں, اشارہ تو بعد کی بات ہے. ایسے سوالات کا جواب یہ ہوتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا سب کے لیے. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے ویسا اللہ کو پاؤ گے. تو میں ان سے کہوں گا میرے بھائی آپ بالکل اللہ سے گمان کریں, اچھا گمان کریں کہ جس دن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانا مقدر کیا ہوگا اس دن آپ چلے جاؤ گے. بس آپ دعا کرتے رہیں. عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں ثواب کی نیت سے پڑھیں
یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، کعبے کی طرف آپ کا چہرہ ہو، سردی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مشکل ہے، ورنہ سر ننگا کر کے پڑھنا چاہیے، اور آسمان اوپر آسمان ہی ہو، چھت نہ ہو، سمجھے. لیکن ان دنوں میں ممکن نہیں ہے، سردی بہت تیز ہے، تو بندہ گھر میں پڑھ سکتا ہے، حرج نہیں. لیکن گرمی کے ماحول اگر اچھا ایسا ہوتا ہے تو اس میں بلکہ اس میں ایسے ہی کرنا چاہیے کہ چہرہ آدمی کا کعبے کی طرف ہو، بندہ کھڑا ہوا ہو، اوپر آسمان ہو، نیچے چھت بھی نہ ہو، اور سر بھی ننگا ہو. جائے نماز پہ، نماز کے بعد. ہاں جائے نماز مسجد میں کہیں بھی جاؤ. صحیح صحیح صحیح. خواتین کے لیے یہ نہیں ہے، مرد کے لیے. مرد کے لیے یہ ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے. عادل صاحب لاہور سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گے عادل صاحب؟ سر مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے نا ایک عزیز کو کچھ پیمنٹ کی ہوئی ہے، جمع پونجی اپنی دے چکا ہوں، وہ کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو وہ بہت مجھے تنگ کیے جا رہے ہیں، اور ایمانی قرآنی میں نے پیمنٹ دی ہوئی ہے، تو پیمنٹ کافی بڑی ہے. تو اب میرے گھر میں اپنے میں فاقے آ چکے ہیں، لیکن اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا. اللہ تو مولانا سے کوئی فرد مل جائے، اس سے اللہ پاک کو کرم نوازی کرتے. ٹھیک ہو گیا. اس حوالے سے ویسے میرا خیال استخارہ وغیرہ کریں گے ہم، کچھ چاہیے کر دیں استخارہ کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ عادل صاحب آپ پروگرام دیکھیے، ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کو. اوکے اچھا، نظر لگ جانا اور حسد کرنا کسی کو دیکھ کے، یہ ایک بڑی کامن سی بات ہے. ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر تو ہم اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے. اور حسد جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ حاسدین کرتے ہیں جو اپنے نہیں ہوتے. تو اگر کسی کو شک ہو کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نظر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ ہم کسی نے حسد کیا ہوا ہے، اس وجہ سے سارے معاملات بڑے ہوئے، تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ 2 باتیں دیکھیں، یاد رکھنا. ایسے اعمال سے اعراض کریں جس سے نظر لگنے کا اندیشہ ہو. ابھی ہم نے سنا کہ پنجاب میں کسی شادی میں لوگوں نے موبائل اڑائے، پہلے سکہ اڑاتے تھے نا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ حرکتیں انسان کو جو نا ڈبا دیتی ہیں، تو آدمی ایسے کام نہ کرے. اب قرآن بھی اس کی جو نا وضاحت کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے قرآن کی بات بتا رہا ہوں، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے نا، ہم اس کو بہت زیادہ ظاہر کر دیتے ہیں، اس کی اشاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں جو مطلب یعنی کہ ہمیں ریبو دیتی ہیں. ریاکاری نہیں، اشاعت سے مراد مطلب یعنی کہ عیاشیاں بڑھا دیتے ہیں، اور ریاکاری تو کہتا دوسرا شعبہ ہو جاتا ہے. یہ ایک شعبہ مطلب یعنی کہ بہت زیادہ خرچہ، گاڑیاں بھی اعلیٰ، بنگلے بھی اعلیٰ، بنگلے بھی، گھروں میں بھی، کوٹھیاں میں نہیں، اتنا ایکسٹرا کر دیتے کہ جو بھی ارے یہ کیا، یعنی ہم ان کو موقع دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، خیر الامور اوسطھا، انسان کے لیے بہترین راستہ جو ہے نا درمیانہ روی ہے. تو ایک تو یہ ذہن بنا لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جب گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ بھی بیٹے تھے ان کے، تو کہا کہ تم ایک ساتھ مت جانا ورنہ نظر لگ جائے گی، الگ الگ جانا. اچھا ہاں، جب ایک پیغمبر کے بیٹے جو ہیں ان کو ڈر ہو سکتا ہے، پیغمبر کو ڈر تھا. ہاں یوسف، یس یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. جبکہ بیٹے جو گئے تھے مصر گئے تھے وہ گندم لینے کے لیے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا ایک ساتھ مت گھسنا، کہ 11 لڑکے آ گئے. تو اب سوچیں کہ مطلب یعنی کہ جب یہ پیغام قرآن ہے، ہم لوگ بہت زیادہ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، نتیجتاً پھر شادیوں میں، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، کوٹھی میں، بنگلے میں. بھائی احتیاط کریں، دکھاوا احتیاط کریں. ہاں، میانہ روی سے چلنا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ میری وہ بے چینی بتا رہی ہوگی آپ کو کالر. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر، میں ملتان سے بول رہی ہوں، نسرین. نسرین صاحبہ ملتان سے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی نسرین جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ سر میری بیٹی کا میں نے رشتہ کیا ہے، تو جدھر بٹے سٹے تھے، بیٹے کی شادی کر لی ہے میں نے، 2 سال ہو گئے میرے بیٹے کی شادی کے. ان کو کہتے ہیں ہم رشتے شادی کرنے کے لیے، تو وہ ہر مہینہ کر کے 2 سال گزار چکے ہیں. تو شادی کرنے کے لیے ان کا کوئی دل ہی نہیں کرتا.
मेहरबानी करें, कोई इस्तिखारा करें या कोई इसको ऐसा वजीफा बताएं जो ये हमारा मुश्किल हाल हो जाए। आमीन आमीन। ठीक हो गया इंशाल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, हम इस हवाले से जो है वो इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। कोई और आप तफसीलात देना चाहेंगी? जी सर, और सवाल है, मेरे मियाँ फौज में नौकरी करते हैं, आर्मी में। ठीक है। तो उनका इरादा है कि मेरा बाहर मुल्क का एक चक्कर लग जाए, तो कोई ऐसा वजीफा बता दें सर, हम वो पढ़ें ताकि उनका भी कोई हो जाए। तो ठीक है, ठीक है, हम उनकी इस ख्वाहिश के हवाले से भी बताते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी। अच्छा, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि मतलब हम तजुशात में इस कदर डूब जाते हैं और इतना ज्यादा दिखावा कर देते हैं और हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है कि बस दूसरे एक दफा देखें और दंग रह जाएं। तो बड़ा नुकसानदेह अमल है, बड़ा नुकसानदेह अमल है, नुकसानदेह अमल है, बहुत नुकसान। ये इसने कई, क्योंकि हम लोग जिस फील्ड के लोग हैं ना, हमने तो ऐसा भी देखा है भाई कि एक साहब ने अपनी बच्ची की शादी की, 500 आदमी खाना खिलाया, फिर हमसे वो ज़कात का राशन लेने के लिए भी आया। यानी इतना फर्क। शादी में तो उसने 500 खाना खिलाया है और फिर कुछ महीने बाद या कुछ अर्से बाद हमारे पास वो राशन देने के लिए आया, इतना गिर गया। तो भाई ये किसी को पता थोड़ी वक्त एक जैसा रहता है कि नहीं था। बड़े बड़े हमारे मुल्क के साथ सुबह हमारे वज़ीर आज़म होते थे नवाज शरीफ, रात को जेल में चले गए थे। एक ही दिन के अंदर सारा कहानी थी। हाँ, एक दिन में तो कहानी सारी हो गई थी। जी 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 जी। तो ये क्या है यार, हम लोगों को सोचने समझ की सलाहियत ही नहीं है। और यकीन मैं तो बहुत डरता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे नजर लग जाए। भाई जब नबी डर रहे तो आप और हम क्या होते हैं यार। सही बात है, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं। और फिर हमें एक नुस्खा दे दिया, भाई तुम दरमियाना रहो, तुम्हारी दरमियाना रवि अच्छी है, तुम बचत में रहोगे वरना मारे जाओगे। हाँ। तो भाई फिर हम क्या, नजर लग गई। अच्छा, जो बचत का रास्ता ना वो है सूरे इखलास, फलक और नास। 3 मता सूरे इखलास यानी कुल हो अल्लाह वाली सूरत, 3 मता सूरे फलक और 3 मता सूरे नास। समझे, ये 3 सूरतें जो है ना, ये सुबह भी 3 मरतबा यानी फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा, असर की नमाज के बाद 3 मरतबा और रात को सोते हुए 3 मरतबा पढ़ लेना और अपने हाथों में दम कर लें, हाथों को पैर कर दम कर लें। तो ये काफी बचत का, काफी नहीं बल्कि मुकम्मल बचत का जरिया है ये। सही। तो लेकिन मतलब कहने का है कि ये तो लाजमी करें और अपने आमाल में भी दरमियाने रवि लाएं और ये सोच ले कि ये माल खाली आप इसके मालिक नहीं हो, ये मजाजी मालिक हो। भाई इसमें मखलूक का भी हक बनता है। आप अपने चचा को देखो, मामू को देखो, खाला को देखो, फूफी को देखो, खानदान में देखो, भतीजे भांजे, उनके हाल पर रहम करो ना यार। सिला रहमी के हवाले से बात करें, सिला रहमी करो लोगों को, मतलब इस हाल पर तो रहने दो कि अगर जैसे मैं अपनी मिसाल दूं ना, हम 4 भाई हैं। अगर हम सब भाई के बच्चे शादीशुदा हो गए तकरीबन, लेकिन अगर हम एक भाई शादी में इतना खर्च करता है दूसरे भाई को, तो उसके घर वाले जीने नहीं देंगे। इसलिए क्या तुम भी करो। जी 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 जी, ऐसा ही है। तो मुझे चाहिए ना, मुझे शर्म आनी चाहिए कि यार मैं बड़ा भाई हूँ, तो मैं ऐसी हरकत नहीं करूँ छोटे भाई की बीवियां उनकी जान पर आ जाए। और आ ही जाएंगी। हाँ, घरों से प्रेशर आते हैं, भाई आ ही जाएंगी ना। उसूली बात है ना। तो मौका किसने दिया? मैंने दिया। सही। एक वक्फा है जी, वक्फे से वापस आते हैं तो अपने जो हमारे पास सवाल है हमारे दोस्तों के, उनका जवाब देंगे और दौरान वक्फा भी हम कोई सवालात शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। हमारे साथ हजरत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के, और हम आप दोस्तों के सवालात शामिल कर रहे हैं। इस्तिखारा के ज़रिए जो है आप दोस्तों के सवालात की रोशनी में रहनुमाई की जा रही है। वक्फे से पहले हमें कुछ सवालात मौसूल हुए और दौरान वक्फा भी हमने 2 सवाल शामिल किए। वक्फे से पहले हमें सवाल आया था आदिल साहब का लाहौर से। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अजीज को अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो उन्हें दे दी, उनको कोई ज़रूरत थी, और आज उन्होंने कहा कि मेरे हालात इस कदर ख़राब हैं कि मेरे घर में फाके हो रहे हैं और उसको मुझ पे कोई रहम नहीं आ रहा है और मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। कुछ पढ़ने को दें, कोई इस्तिखारा करें, कुछ बताएं कि किसी तरह जो है वो मेरे पैसे वापस कर दे और उसके दिल में रहम आए। अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएगा। जनाब, वजीफ़ा ये है कि 305 मरतबा हर नमाज के बाद या कादिरो या कादिरो या कादिर पढ़ना है, और दिन में किसी वक्त भी जो है वज़ू करना है इस नीयत से कि मैं 2 रकत वज़ू की पढ़ूंगा। ठीक है, 2 रकत तहियतुल वज़ू। अच्छा,
تو دن میں کسی وقت بھی وضو کریں اس نیت سے کہ میں وضو کی 2 رکعت نفل پڑھوں گا. تو وضو کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وضو کے دوران ہی پڑھتا رہے یا قادر ہو یا قادر ہو. اس پہ تو 305 مرتبہ نماز کے بعد پڑھنا ہے نا, لیکن وضو کے دوران جو ہے نا بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کرے اور پڑھتا رہے یا قادر ہو یا قادر ہو جب تک وضو پورا ہو جائے. اب پھر جو ہے نا مطلب یعنی کہ 2 رکعت نماز وضو کی نیت کر کے نماز پڑھ لے, جو بھی رکعتیں پڑھنی, جو بھی اس پہ صورت پڑھنی ہے, اس پہ وہ قید نہیں. لیکن جیسے ہی وہ سلام پھیر رہے نا, پھر اب 100 مرتبہ یا قادر پڑھ کر اس کے چہرے کی طرف تصور کر کے دم کرے, پھونک مارے اس کو, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے گا اور اس کی سختی ختم کر دے گا. سمجھ گئے میری بات؟ بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. ان کے بعد نسرین صاحبہ نے ہمیں ملتان سے کال کیا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے, اور جہاں رشتہ کیا ہوا ہے وہ شادی نہیں کر رہے. ایک ہفتہ مہینہ کرتے کرتے 2 سال گزر گئے ہیں اور یہ پریشان ہیں. اب ایک سوال ان کا یہ ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ فوج میں نوکری کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ ملک سے باہر کوئی چکر لگائیں, تو کیا ان کی یہ خواہش پوری ہوگی؟ اس بارے میں انہوں نے پوچھا. دیکھیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے شادی, انہوں نے وٹا سٹا کیا ہے. اچھا, وٹا بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے عام طور پہ. تو بہرحال کہ اللہ سے دعا ہے کہ ان کا دل اللہ رحم دل بنا دے. ایک تو بہن مجھے آپ خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جو ہے آپ کو ان کے دل نرم کرنے کے لیے نسخے بھجوا دوں گا, اور یہاں بھی ایک آدھ نسخہ دے رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ابھی میں نے ایک صاحب کو ملک سے باہر جانے کے لیے وظیفہ دیا تھا, یا مسبب الاسباب, یہ ہر ایک کے لیے جو ملک سے باہر جانے کی خواہش رکھتا ہے اور یہ وظیفہ پڑھے نا تو یہ ہو جاتا ہے کام الحمدللہ. تو یہ کیونکہ فوج کے ایک مطلب کہ بہت سے لوگوں کو ملک سے بیرون ملک کسی فوجی ٹریننگ کے لیے یا پھر وہاں کے حفاظت کے لیے بھیجا جاتا ہے, تو یہ تمنا وہی کریں کہ ان میں میرا شوہر بھی چلا جائے آرمی میں. خواہش تو بری نہیں, اچھی خواہش ہے. تو بہرحال کہ اللہ سے مدد مانگتا ہوں, 134 مرتبہ پڑھیں یا سمد ہو یا سمد ہو یا سمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, انشاءاللہ آپ کے غموں سے بھی آپ کو بے نیاز کر دے گا. بالکل صحیح. اچھا جی, پھر ہمیں سوال آیا کراچی سے صفیہ صاحبہ کا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نہیں ہیں, 2 بچے ہیں ان کے, وہ ان کا کہنا نہیں مانتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے, تو ان کے بارے میں کچھ بتائیے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک گھر بنایا ہے اور گھر کو کرائے پہ چڑھانے کی غرض سے گزر بسر ہو سکے, مگر کرائے پہ نہیں چڑھ رہا ہے وہ, تو اس بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی ہیلپ. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. یہ کراچی میں رہتی ہیں, جی ہاں, تو ایک تو ہو سکے تو ہم ہمارے ادارے میں تشریف لے آئیں, خواتین سے مل لیں تو آپ کو ان کے نسخے دے دیں گے. باقی یہ ہے کہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس 170 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. قدوس کے معنی نہایت پاکیزہ ذات. اللہ کا نام یہ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس نام کا نور ہمارے بچوں میں اتارے گا, ہماری اولاد میں, ہماری ذات میں اتارے گا. تو یہ پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ یہ بچے نرم بھی ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ مطلب 90 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اس کے لیے مکان کرائے پہ چلے جانے کے لیے یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک, تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے اچھا مطلب گھاک عطا کر دے گا, اچھا کرایہ دار عطا کر دے گا انشاءاللہ. اور صفیہ صاحبہ کے بعد ہمیں کال تو ہمیں فیس بک سے ہم نے میسیج ایک لیا ہے. فیس بک پہ میسیجز ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرامز میں کسی دن ہم یہ سارے سوالات جو ہیں وہ نکالیں, زیادہ سے زیادہ سوالات, اور وہ پروگرام میں شامل کریں. اس لیے ہمارے جو آئندہ پروگرامز ہیں, جمعرات اور جمعہ کے پروگرام کے جو دوسرے حصے میں جب حضرت بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ آپ یاد سے دیکھیے گا اور دیکھنا نہیں بھولیے گا. اچھا, فوزیہ بشیر صاحبہ کا میسیج ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور استخارہ کر کے بتائیں کہ اس آخر کیا وجہ ہے, اور بیٹی کا رشتہ بھی کوئی نہیں آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی یہ پریشان ہے. اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے ہمارے پاس کافی زیادہ سوالات آتے ہیں, ذرا وہ ایک جنرل اوور آل بھی رہنمائی کر دیجیے گا. بچوں کے رشتے کے لیے ایک بہترین نسخہ تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے, اور رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل شریف پڑھا جائے. قل اللہ احد. جی, تو یہ وظیفہ تو عام ہے ہر ایک کے لیے. اچھا, ان کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا خدا نہ خواستہ رکاوٹ ہے. خراب طبیعت والا, خراب طبیعت کے بارے میں دونوں معاملوں میں. اچھا, ویسے عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ ڈالی بھی جاتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا خاندان میں کسی کا رشتے جو ہے نا مطلب ہو جاتے ہیں,
4 بچی ہیں تو 2 کے رشتہ، اب وہ دوسرے کی ایک ہی رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ چیزیں ہوتی بھی اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. ہمارے پاس اکثر ایسے کیس آتے ہیں جس میں نہیں کسی کو حقیقت ہوتی نہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. تو ایک تو یہ کہ بہن اللہ کی مدد سے، اس کی رحمت سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، اپنی رحمت سے شفا فرمائے. یا سلامو یا سلامو یا سلام، اللہ کا یہ نام سلام سلامتی دینے والا ہے. 111 مرتبہ پڑھ لیا کرے. اور آپ نے مطلب فیس بک پر جو میسج بھیجا ہے تو مجھے خط کے ذریعے آپ اپنی بیٹی کے لیے تجاویزات منگوا لیں. اللہ نے چاہا، اس کی رحمت نے چاہا تو آپ کو ہمارا علاج پہنچ جائے، گھر بیٹھ کر پہنچ جائے گا. وہاں پھر علاج کیجیے گا، ثواب پینے سے ثواب بھی ملے گا، کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ابھی ہمارے پاس میرا خیال کوئی 4-5 منٹ ہیں، ہم دعا بھی کروانا چاہتے ہیں، مگر فیس بک پہ ایک سوال آیا ہوا ہے جس کے بارے میں انہوں نے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو جنات کے بچے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں؟ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے، تو 9 جن پیدا ہوتے ہیں. اچھا، ان کی آبادی 9 گنا زیادہ ہے ہم سے، اور وہ ہم سے پہلے بھی ہیں. ہم سے پہلے سے بھی ہیں. صحیح ہے. تو ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے ہوں گے، کھیلتے بھی ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ عام طور پر جو عاملین کی جو اصطلاح ہے نا کہ جنات کے بچے کو اس نے دبا دیا، گرا دیا، تمہارے بچے کے پاؤں جنات کے بچے کے پاؤں پر پڑ گیا، یہ ساری باتیں اسلام سے نہیں ہیں. اچھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کے لیے اتنا ہے جتنا اس کی طاقت کے اندر ہے. اب جو کام جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی اس کا بوجھ پر کیسے آئے گا؟ ہم کیسے دبا سکتے ہیں اس کا پاؤں؟ اور ہم پر بوجھ بھی تو نہیں آئے گا نا. تو اب یہ کہ کہہ کہ تمہارے بچے نے وہ جنات کے بچے کو لات مار دی اس لیے تو تمہارا بچہ بیمار پڑا رہتا ہے. تو یہ عاملین ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اپنا گھاک بناتے ہیں، پھیرے کاٹتے رہے ان کے پاس. مگر ہماری پاکی ناپاکی تو آڑے آ سکتی ہے دیکھیں اس معاملے میں. دیکھیں پاکی ناپاکی کا جو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ مسلمان کو پاک صاف رہنا چاہیے. لیکن مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی پر غسل فرض ہو اب اور اس کے بعد اگر وہ چل رہا ہے تو اس کی زمین بھی ناپاک ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں. ایسا تو نہیں. اچھا اسی طرح ایک خاتون جو ہے جس کو مہینے میں چند دن کی ناپاکی کے دن آتے ہیں تو کیا وہ اچھوت ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات تو مسئلے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ارے بھائی ان دنوں میں خواتین جو ہے قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتی، یعنی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی اور طواف نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی دعا ہے، اس کو پڑھ سکتی ہیں. آیت الکرسی جو ہے قرآن پاک کی دعا ہے، حالانکہ اب آیت ہے نا پھر پڑھ سکتی ہیں. سارا دن یا اللہ یا رحمان یا بھی پڑھ سکتی ہیں، درشی پڑھ سکتی ہیں، تلاوت سن بھی تو سکتی ہیں. تلاوت سن سکتی ہیں. آج کل وہ موبائل نہیں جاتی نہیں موبائل ہو یا جیسے کہ ابھی ٹی وی پہ چل رہی قرات چل رہی ہے یا گھر میں کوئی قرات کر رہا ہے. اچھا جو خواتین معلمات ہیں، اچھا وہ تھوڑی جو ہر مہینے چھٹی کر سکتی ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ تو جائیں گی پڑھانے کے لیے. تو وہ کیا ہے کہ وہ آیت پوری نہیں پڑھیں گی. اور کوئی غلطی کر رہی ہوگی نا بچی سامنے بیٹھی ہوئی تو وہ آیت ایک ٹکڑا پڑھیں گی. یعنی قرآن پاک کے الفاظ کو پوری آیت نہیں پڑھ سکے گی وہ عورت. مطلب بہت زیادہ اس میں رعایت ہے. اچھا ہماری کیا لا علمی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ اس پہ یہ دن آ گئے تو یہ تو بالکل بیکار ہو گئی. ایسا نہیں. تو اسی طرح انسان جو ہے مطلب لیکن بے طہارت ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ بے طہارت ہوتا ہے تو اس پر جنات مسل ہو جائیں گے. ایسا پھر یہ بس میں نے کہا نا ڈرا دیا گیا ہے. ہاں ویسے انسان کو چاہیے کہ فوراً مرد کو فوراً چاہیے کہ فوراً غسل کر کے اپنے کو پاک کر لے. موت کا بھروسہ نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس گھر میں بے طہارت آدمی ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور مطلب یعنی کہ جو نا اگر موت آ گئی تو رحمت فرشتے نہیں آئے تو کیا ہوگا. صحیح. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے اور ہم چاہیں گے کہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام کریں اور آپ دوستوں سے اجازت لیں. دوستو اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. کل پھر ہمارے ساتھ حضرت موجود ہوں گے. ہم آج ان کی تشریف پہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان کا. تو کل تک کے لیے فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله واصحابه وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت کاملہ سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، سارے ہی پیاروں کے صدقے ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ الرحمن الرحیم، ہم میں اور پورے عالم میں جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ جو تنگ دست و بے روزگار ہیں ان کی تنگ دستی و بے روزگاری ختم فرما۔ جو بیچارے مقروض ہیں ان کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے۔ جو بے گھر ہیں انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ جب وہ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان، گستاخ، بے ادب اور باغی ہے انہیں ہدایت عطا فرما۔ جو بے رشتہ ہے پروردگار انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جن بچیوں کی منگنیاں ہو گئی ہیں اے اللہ جلدی رخصتیوں کے صورتیں بن جائیں۔ جو خواتین اپنے شوہروں کے پاس ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں ان کے لیے جانا آسان ہو جائے، جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں آنا آسان ہو جائے۔ آپس کے اختلافات ہم مسلمانوں کے ختم فرما دے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی امداد فرما۔ مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ناکام و نامراد فرما دے۔ اسلام کا بول بالا کر، مسلمانوں کا بول بالا کر، مسلمانوں کے دشمنوں کا منہ کالا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔